जिंदगी का ये सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बाज लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कदम कदम पर ठोकरें होती हैं, लोगों की कड़वी बातें होती हैं और कई बार ऐसे हालात भी आ जाते हैं जहां इंसान खुद से ही हार जाता है। हम दूसरों के रवैयों का तो शिकवा बड़ी आसानी से कर लेते हैं, मगर एक सच ये भी है कि बाज दफा ना कसूर हमारा अपना भी होता है। हम खुद अपनी कुछ आदतों की वजह से अपनी ही नजर में गिर जाते हैं और फिर दूसरों की नजर में भी सस्ते होके रह जाते हैं। हम खुद को इतना आसान बना देते हैं ना कि लोग हमें आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 असूल, जिन असूलों को अगर आपने जान लिया ना तो दूसरों की नजर में आप कभी सस्ते नहीं होंगे। और ये असूल आपको ये भी सिखाएंगे कि आपने मुश्किल हालात में खुद को कैसे संभालना है, अपनी इज्जत को कैसे बचाना है। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक अब सबको सलामत रखे। आज के जबरदस्त टॉपिक पे बात करने से पहले आप सबके साथ शेयर करती चलूं कि यहाँ पे ना मैं फिरनी बना रही थी और चांद रात वाले दिन ही मैं फिरनी बना के रख देती हूँ, या सवैयां वगैरह जो भी मीठा बनाना हो ना रात को ही बना के रख दिया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए और सुबह बड़े मजे से खाया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग ईद पे जरा आउटिंग पे गए थे, उसके भी कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उसके साथ ना जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि हम लोगों के पीछे क्यों भागते हैं, लोग हमें सस्ता क्यों समझ लेते हैं और हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते। अच्छा, कभी आप हालात से परेशान होकर आपने कभी बैठ के ये सोचा है कि आप हर किसी के लिए वक्त निकालते हैं, हर किसी को मनाते हैं, हर किसी की फिक्र करते हैं, लेकिन जब आपको कोई परेशानी होती है, किसी की जरूरत होती है तो सब लोग क्यों गायब हो जाते हैं? क्यों आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं मगर कोई आपके लिए नहीं होता? और सच अगर आप सुनना चाहते हैं ना तो सच यही है कि आप हर वक्त दूसरों से मोहब्बत मांग रहे होते हैं, इज्जत मांग रहे होते हैं, अपनी कदर मांग रहे होते हैं, लेकिन लोग आपको उतना ही इग्नोर कर रहे होते हैं। तो कैसे हम अपनी कदर को बहाल कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों की नजर में अपनी वैल्यू बना सकते हैं, उसके लिए कौन से असूल हैं जो हमने अपनाने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेरी आज की वीडियो है ना ये हर उस दिल के लिए है जो बार बार टूटता है, जिसे लोग बार बार तोड़ते हैं। और मेरी आपको ये गारंटी है कि ये 7 असूल जो मैं शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आपने अपनी जिंदगी में इनको अपना लिया ना तो आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और उसमें सबसे पहला असूल जो है ना वो ये है कि आपने अपनी कदर खुद पहचाननी है, क्योंकि हम जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही कर रहे होते हैं कि हम खुद को कम समझ रहे होते हैं। अगर कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं ना तो हम भी उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं, और अगर कोई हमें लो फील करवाता है तो हम उसकी फौरन बात मान लेते हैं और खुद को डिग्रेड करते हैं, बल्कि खुद बैठ के खुद को डिग्रेड कर रहे होते हैं। कोई हमें क्या करेगा। मिसाल के तौर पे बाज लोगों की आदत होती है कि अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, उनके अंदर कोई खामी निकाल रहा है ना, तो आगे से वो अपनी बुराइयां या अपनी खामियां खुद ब खुद बताने लग जाते हैं कि मेरे में तो ये भी खामी है, ये भी खामी है, ये भी खामी है। अगर आप भी यही काम करते हैं ना तो आज से ये करना छोड़ दें। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो आपने उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानना, बल्कि आपको अपनी खूबियों का पता होना चाहिए। आपने अपनी कदर खुद बनानी है, सबसे पहले अपनी नजर में अपनी कदर बनानी है। इसके अलावा आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जहां पहले लोग नफरतें फैलाते थे ना, एक दूसरे की गिबतें करते थे, पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होते थे। आजकल के दौर में इसके साथ साथ एक नया काम शुरू हो गया, और वो ये है कि आपके मैसेज को देख के भी अनसीन कर दिया जाता है। और आपका पैमाना भी खुशी का ये होता है, अगर किसी ने आपका फौरन से मैसेज देख के आपको रिप्लाई कर दिया, आपको थैंक यू बोल दिया, या आपका स्टेटस देख के आपको कोई हार्ट भेज दिया, आप फौरन से खुश हो जाते हैं, अगले बंदे को थैंक यू कहने लग जाते हैं। और इसी तरह अगर किसी बंदे ने आपको मैसेज नहीं किया, आपने मैसेज किया तो आपका रिप्लाई नहीं आ रहा ना मैसेज का, आप घंटों मोबाइल पकड़ के बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, और यही वो बातें होती हैं जो आपकी वैल्यू को डी वैल्यू कर देती हैं। तो करना आपने ये है कि अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है, आपकी तारीफ की है, आप उसे थैंक यू जरूर बोलें, लेकिन थैंक यू में इतना भी आगे ना बढ़ जाए कि आप उसकी खुशामदीद कर करके परेशान हो जाएं, या अगला बंदा ये समझ बैठे कि पता नहीं उसने कौन सा तीर मार दिया है। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, आपका मैसेज देख के भी आपको रिप्लाई नहीं करते, ऐसे लोगों को बिल्कुल अहमियत ना दें। आप भी उनको ऐसे इग्नोर करें जैसे वो आपको इग्नोर करते हैं या आपके मैसेज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि यही एक पावरफुल असूल है। अगर आप अपने आप को सस्ता नहीं बनाना चाहते ना दूसरों की नजर में, आप ये चाहते हैं कि दूसरे आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू को समझें, तो आपने अपने आप को कीमती खुद बनाना है। फजूल में बैठ के दूसरों के लिए सोचते मत रहें कि फलां क्या सोचेगा, उसने मुझे मैसेज रिप्लाई नहीं दिया। जब आप इतनी अहमियत दूसरों को देते हैं, दूसरे आपको नहीं अहमियत देते ना, तो फिर आपका यही फर्ज बनता है कि जिस तरह लोग आपको डील करते हैं ना, आप भी लोगों को उसी तरीके से डील करें। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यही है। दूसरा असूल ये है खुद को कीमती बनाने का कि आपने ना हर किसी को खुश करना छोड़ देना। देखें हम क्यों थक जाते हैं, आपको अगर लगता है ना कि आपने सबके लिए बहुत कुछ कर लिया लेकिन किसी
نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں, آپ نے ہار مان لی ہے, آپ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں. اور حقیقت یہی ہے, کڑوی سچائی ہی یہی ہے کہ آپ کبھی بھی تمام لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے. راضی صرف آپ خدا کی ذات کو کر سکتے ہیں, جو آپ کے ایک آنسو پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. لیکن انسان جو ہوتے ہیں نا, آپ ساری زندگی کسی کے پاؤں بھی دھوتے رہے نا, اور ایک دفعہ آپ نہ کہہ دیں تو آپ کی جتنی بھی نیکیاں نا اس نے سب ایک سائڈ پہ کر دینی ہے. یہ بات آپ جتنی جلدی اپنی زندگی میں سمجھ جائیں گے نا, آپ کی زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی. کیونکہ بعض دل کے صاف لوگ اتنے محبت ان کی نیچر میں ہوتی ہے نا, کہ وہ اگر کسی کو نہیں کہنا چاہتے بھی ہیں نا, لیکن نہیں کہہ سکتے, ہاں کہہ دیتے ہیں. اگر کام نہیں بھی ہوتا نا, پھر بھی ہاں کہہ دیتے ہیں, اچھا میں آپ کا یہ کام کر دوں گا یا کر دوں گی. جب آپ اسی طرح کرتے رہتے ہیں نا, تو اینڈ میں آپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں. کیونکہ جو انسان اپنی ویلیو نہیں بناتا, اور ویلیو اسی طرح بنتی ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے, جو کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے, صاف اگلے کو نہ کہہ دیں. آپ اس چکر میں کہ اگلا بندہ کیا سوچے گا, وہ برا نہ مان جائے, وہ مجھ سے راضی رہے, مجھ سے خوش رہے, اگر یہی ساری باتیں سوچتے رہ جائیں گے نا, تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے. اور اکثر لوگوں کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کی بات نہ مانی یا ان کو خوش نہ رکھا نا, تو یہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, مجھے اپنے سے الگ کر دیں گے, میرے سے رشتہ ختم کر دیں گے. تو اگر آپ کے دماغ میں بھی یہی سارے سوال ہوتے ہیں نا, یہی ساری باتیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور یہی سوچ کے آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو خوار کر رہے ہیں نا, تو آپ کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جس نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہے نا, اسے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بہانہ خود بخود ڈھونڈ لیتا ہے. اور جس نے آپ کو نہیں چھوڑنا نا, آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے نا, وہ پھر بھی انسان آپ کے ساتھ مخلص بھی رہے گا, اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. اس بات کو آپ جتنا جلدی سمجھ جائیں گے, آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. اس لیے جو انسان آپ کے ساتھ جس طرح بہیو کرتا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی بہیو کریں. کبھی حد سے زیادہ کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو امپریس کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوار مت کریں. تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کو مقصد دیں. جب آپ کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے نا, تب لوگ جو ہے خود بخود آپ کو ویلیو دینے لگ جاتے ہیں. اور جو انسان بے مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا, جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو, لوگ اس کی عزت بالکل نہیں کرتے. اسے ہر بندہ بات بھی کر لیتا ہے, ہر بندہ اس کو جو دل چاہے وہ سنا دیتا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہوتا نا, آپ کے کچھ پلانز نہیں ہوتے, تو آپ کا سارا مقصد, ساری پلاننگ جو ہوتی ہے نا, وہ لوگوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اگر کسی نے آپ سے اچھی طرح بات نہیں کی, آپ فوراً سے سیڈ ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو اگنور کر دیا ہے, پھر آپ سیڈ ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے آپ سے اچھی طرح بات کر لیا, بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں کب جاؤں, یا فلاں میرے گھر کب آئے. آپ کی جو زندگی ہے نا, وہ بس دوسروں کے پیچھے ہی چلتی رہتی ہے, دوسروں کے پیچھے گھومتے گھومتے آپ کی زندگی چلتی جا رہی ہوتی ہے. اور لوگ جو ہے نا, وہ آپ سے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا, لوگ اس کو بھانپ لیتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ویلا ہے, فارغ ہے, اس نے تو ہمارے پیچھے ہی آتے رہنے. تو لوگ آپ سے اسی لیے جان چھڑاتے ہیں, اسی لیے آپ کو اہمیت نہیں دیتے. تو آپ نے آج سے ہی اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنانا ہے. اپنے آپ کو لوگوں کے پیچھے جانے میں خوار مت کریں, اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں. آپ اپنے آپ قیمتی ہو جائیں گے. کہ جب آپ کوئی پلان یا گول سیٹ کر لیں گے نا, تو آپ لوگوں کے لیے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کو امپریس کرنے کے بجائے نا, اپنے خوابوں کو امپریس کرنے میں لگے ہوں گے, اپنے خوابوں کو بنانے میں لگے ہوں گے, اپنے مقصد پر پہنچنے پہ فوکس کر رہے ہوں گے. تو لوگ خود بخود پھر آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. لوگوں کو یہ نا ایک سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہم سے فاصلہ رکھنے لگ گیا ہے, یا لگ گئی ہے, یا اب ہم سے بات شیئر نہیں کرتی, یا ہمیں ٹائم نہیں دیتی. پھر لوگ آپ کو خود بخود اہمیت دیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنانا ہے. خود کو قیمتی بنانے کا اگلا اصول یہ ہے کہ کم بولیں, زیادہ سمجھیں. دیکھیں, ہر بات جب ہم کسی نہ کسی کو بتاتے ہیں نا, تو یہ ہمارے لیے کبھی کبھار بہت برا ہو جاتا ہے. کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہر بات ہر کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا. آپ جتنا خود کو ایکسپلین کرتے ہیں نا, لوگ اتنا ہی آپ کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. اور خاموشی ایک ایسی طاقت ہے نا, جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. جب آپ کم بولتے ہیں نا, تو لوگ آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں, آپ کو سننا چاہتے ہیں. اور جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں, تو وہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنے والی ہوتی. اور لوگ جو ہیں آپ کو اہمیت کم دینے لگ جاتے ہیں, آپ کی بات سے بات پکڑ کر آپ کو بے عزت کر دیتے ہیں. اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی آبزرویشن اچھی کریں, اپنے آپ کو خاموش رکھیں. آپ کے الفاظ جو ہے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محفل میں آپ کے الفاظوں کی ضرورت ہو. اس لیے کبھی بھی آپ کسی اگر گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوشش یہ کیا کریں کہ زیادہ سنا کریں, لوگوں کو آبزرو کیا کریں کہ کون انسان کیا بات کر رہا ہے, کیسے بات کر رہا ہے, اور کس مقصد کے لیے بات کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ نے ہی بولنا ہے اور بہت زیادہ بولنا ہے. اگلا اصول یہ ہے کہ ہر وقت ہر کسی کو دستیاب مت رہیں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی میں بھی بے شمار کام ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ دوسروں کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا میرے ساتھ ذرا شاپنگ پہ چلے جانا, فوراً چلے جانا ہے. اگر کسی نے کہا میرا یہ کام کر دینا, فوراً کر دینا ہے. آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے نا اویلیبل نہ رہا کریں. کیونکہ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ نیکی ہے, چلو ہم کسی کے کام آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. بے شک آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں نا, لوگ دل سے
نہیں دماغ سے زیادہ سوچتے ہیں. ہر بندہ اپنے حساب سے آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ہر کسی کے لیے ضرورت سے زیادہ دستیاب رہتے ہیں یا اس کے مشکل وقت میں فوراً سے اگلے کے کام آ جاتے ہیں نا، تو آپ اپنی قدر کھو دیتے ہیں. اگر آپ نے خود کو قیمتی بنانا ہے نا، تو آپ کو اس کی پہچان کرنی ہوگی کہ آپ نے کس وقت کس کے لیے اویلیبل رہنا ہے اور کس وقت آپ نے دوری اختیار کر لینی ہے. اگلا اصول اور آخری اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نا چھوڑنا سیکھنا ہے. چاہے وہ کسی کی بات ہو، چاہے کوئی رشتہ ہو، چاہے کوئی بھی ایسا احساس ہو جس کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو چھوڑنا سیکھیں. میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف ملنے کے باوجود اس در پہ بار بار جا رہے ہوتے ہیں، اس رشتے سے بار بار جڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ یا یہ دروازہ یا یہ گھر یا یہ جگہ ہمیں جو ہے نا تکلیف پہنچاتی ہے. اس لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ہر چیز کو پکڑ کے رکھنا محبت نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کمزوری بن جاتا ہے. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں جو آتے ہیں نا، وہ صرف آپ کو سبق دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ جتنا مرضی اپنا وقت جو ہے نا لگا دیں، اپنے احساس لگا دیں، اپنا پیسہ لگا دیں، یہ لوگ کبھی آپ کے سگے نہیں بن سکتے. آپ جتنا مرضی ان کے لیے محبت نچھاور کر لیں نا، یہ لوگ پھر بھی آپ کے نہیں ہوں گے. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ذرا سی بات پہ بھی آپ سے رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ ان کو جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اتنا ہی آپ سے خود کو دور کر لیتے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی دیتے ہیں. اس لیے آپ نے زندگی کا یہ سبق بھی یاد رکھنا ہے کہ چھوڑ دینا آسان بے شک نہیں ہوتا، لیکن یہی آپ کو آزاد کرتا ہے، آپ کو کامیاب کرتا ہے، آپ کو دوسروں کی نظر میں قیمتی بناتا ہے. جب آپ دوسروں کو چھوڑتے ہیں اور اپنے سکون کو چنتے ہیں نا، پھر لوگ بھی آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ کو ویلیو دیتے ہیں. یہی تھے وہ 7 اصول. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کو سستا نہ سمجھے، تو آپ نے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. کیونکہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نا صرف اور صرف آپ خوار ہوں گے اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ نے خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے نا کہ جو لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے نا، کل کو وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترسیں. خود کو اتنا قیمتی بنائیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، دیکھیں قسمت کچھ نہیں ہوتی. یہ آپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی قسمت کا رخ بھی موڑ سکتی ہیں. بس آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. کیونکہ بعض لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر انا ہے، تکبر ہے، تو لوگ میری عزت کریں گے. یہ آپ کی بالکل غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سچ بات ہے کہ جھکے ہوئے انسان کو بہت زیادہ پھل لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ اصولوں کو اپنا لیتے ہیں نا، تو ہر رشتہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، آپ کی عزت بھی کرتا ہے. اور یہ بھی بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہی آپ کا دیوانہ ہو جائے. جس انسان نے آپ کا دیوانہ نہیں ہونا نا، آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ کا دیوانہ نہیں ہوگا. بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا ایک مقام ہونا چاہیے. آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی کس مقصد کے تحت گزارنی ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ صبح اٹھے، کھانا کھایا، پھر رات ہوئی سو گئے. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہوتی نا. اس طرح تو جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں. انسان میں اور جانوروں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصولوں پہ چلتا ہے، اپنی ایک پہچان بناتا ہے، اپنی ایک قدر بناتا ہے، ہر کسی کی ہر بات پہ ریئیکٹ نہیں کرتا. یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی کو آسان بنا کر، زندگی کو حسین بنا کر گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں. اور میرا آج کا ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکوں، ایسی باتیں شیئر کر سکوں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں. آپ لوگوں کی باتوں میں، ان کے رویوں میں الجھ کر اپنے آپ کو خوار مت کریں. یہی تھا آج کا ولاگ اور زبردست سا ٹاپک. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کے کون سے پوائنٹ سے آپ نے ریلیٹ کیا، آپ کی زندگی میں آپ کو کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا. آپ کے کامنٹ پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شمائلہ سعد ولاگ کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں. اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.